دیور کو یہ 5 راز مت بتانا۔ لڑکیوں، شادی سے پہلے یہ بیان توجہ سے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اپنے دیور کو یہ 5 راز کبھی مت بتانا، ورنہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ موضوع ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے دیور کے ساتھ رہتی ہیں، مطلب دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو آج کے اس بیان کو توجہ سے سنیں۔ اور اگر آپ کنواری ہیں تو بھی یہ بیان آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے اسے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں تاکہ شادی کے بعد آپ اپنی زندگی کی شروعات اچھی طرح کر سکیں، اپنی زندگی کو تباہی سے بچا سکیں۔ پیاری بہنوں، دیور کے بارے میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چھوٹے سے فرمان کو دلچسپی کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر لیتی ہیں تو پھر قسم ہے خدا پاک کی تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ تو پھر سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھابی کو دیور سے اس طرح بچنا چاہیے، اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے، یعنی کہ دیور کے ساتھ کسی قسم کی بے پردگی، بے تکلفی یا گناہ کا موقع دینا انسان کے لیے روحانی اور دنیاوی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ رشتہ ایک دائرے میں محدود ہے اور اس کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے اپنے دیور کے سامنے یہ 5 راز ظاہر کر دیے تو پھر یاد رکھو، دنیا تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ تمہاری زندگی میں خوشیوں کی جگہ غم لے لے گا، تمہارے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر غضب نازل فرمائے گا، تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی، تمہاری اولاد کی زندگی مشکلات سے بھر جائے گی اور تمہیں کہیں سے بھی سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، دیور اور بھابی کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے، لیکن اس کے لیے پردے اور حدود کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنی ذاتی 5 باتیں یا اپنے 5 راز اپنے دیور کو بتا دیے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایسے گناہ نہ صرف تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے بلکہ زمین و آسمان بھی تم پر لعنت بھیجیں گے۔ چاند اور ستارے تمہاری دعاؤں کی روشنی کو دھندلا کر دیں گے اور تمہارے لیے سکون کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ فرشتے جو عام طور پر مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے پہاڑ کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ ایک ہی جگہ پر جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اسی طرح فرشتے اپنے ہاتھوں کو تمہارے لیے دعا کے لیے نہیں اٹھائیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اپنی زندگی کو ایسی تباہی سے بچانے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اپنے 5 رازوں کی حفاظت کرو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے راز ہیں جو بھابی کو اپنے دیور کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ پیاری بہنوں، پہلا راز توجہ طلب بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ پہلا راز، اپنے شوہر کی کمزوریاں یا ذاتی باتیں دیور کو کبھی مت بتانا۔ پیاری اسلامی بہنوں، پہلا راز جو آپ کو اپنے دیور کے سامنے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے وہ ہے آپ کے شوہر کی کمزوریاں، اس کی عادتیں یا اس کی ذاتی باتیں۔ یاد رکھیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک مقدس امانت ہے اور اس رشتے میں اعتماد بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی کمزوریاں دیور کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو یہ نہ صرف شوہر کی عزت کو مجروح کرے گا بلکہ آپ کے رشتے میں شک، بدگمانی اور تلخی کو جنم دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے راز کی بات کرے
اور پھر وہی راز دوسروں تک پہنچائے۔ مطلب بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی بات ڈسکس کی ہے، اس کا کوئی راز جان لیا ہے، اب وہی راز کسی غیر کے سامنے جا کر بیان کرے تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین شخص وہی ہوگا۔ پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک امانت ہیں، اور انہیں کسی تیسرے شخص تک پہنچانا خیانت کے مترادف ہے۔ اے عورتوں، اگر آپ نے اپنے شوہر کی کمزوریاں دیور کے سامنے ظاہر کی تو پھر یاد رکھنا تمہیں 3 بہت بڑے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کون سے 3 نقصان؟ نمبر 1، تمہارے گھر کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے ان کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا ہے تو وہ آپ پر اعتماد کھو دیں گے اور یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی امانتوں کو پورا کرو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے شوہر کے راز دیور کو بتانا خیانت ہے، اور خیانت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اس راز کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گی۔ پیاری بہنوں، بیٹھے بیٹھے ذرا تصور کریں کہ ایک درخت ہے جو برسوں سے سرسبز کھڑا ہے، اپنی شاخوں سے پھل دے رہا ہے اور اپنی چھاؤں میں لوگوں کو سکون دے رہا ہے، لیکن ایک دن کوئی شخص اس درخت کی جڑ میں صرف ایک قطرہ زہر ڈال دیتا ہے۔ وہ قطرہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، شاخیں سوکھنے لگ جاتی ہیں، پتے گرنے لگتے ہیں اور درخت آخر کار زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ قطرہ زبان سے نکلنے والا وہ راز ہے جو کسی پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بظاہر معمولی لگتا ہے، کسی کے سامنے اپنے راز کو بیان کرنا یہ چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کسی زہر کی طرح پورے نظام کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، راز درخت کی جڑ کی مانند ہے۔ جڑ کو نقصان دینے والا عمل نظر نہیں آتا، لیکن اس کا انجام ہر شخص کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تم زبان سے ایک قطرہ زہر نکالو گی تو وہ تمہاری عزت، تمہاری زندگی اور تمہارے رشتے کے درخت کو گرنے پر مجبور کر دے گا، اور جب یہ درخت گرے گا تو صرف زمین ہی اس کے بوجھ کو محسوس نہیں کرے گی، لیکن آسمان تمہارے گناہ پر لعنت بھیجے گا۔ دوسرا راز، اپنے شوہر کی آمدنی اور مالی حالت کو دیور کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا۔ یہ ایک راز ہے پیاری بہنوں۔ یہ جو دوسرا اہم راز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دیور کے سامنے اپنے شوہر کی آمدنی یا مالی حالت کو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی کمائی، مالی مشکلات یا خوشحالی کا ذکر دیور کے سامنے کیا تو یہ کئی مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ مالی معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا نہ صرف غیر ضروری ہے، بلکہ یہ رشتوں کے بگاڑ اور پریشانی، زندگی میں پریشانیاں لاتا ہے، رشتوں میں بگاڑ لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس کے نقصان ذرا سن لیں۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی مالی حالت ظاہر کر دی تو یہ دیور کے دل میں حسد، لالچ یا بدگمانی پیدا کر سکتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ حسد انسان کو نیکیوں سے دور اور گناہوں کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ خاندانی رشتوں میں فاصلہ ڈال سکتا ہے، دلوں کو سخت اور ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ شوہر کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ مالی معاملات کی افشا سے شیطان کو موقع ملتا ہے، مطلب کہ مالی معاملات کو ظاہر کرنے سے، ان کو بیان کرنے سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ خاندان کے امن و سکون کو تباہ کرے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رازوں کو حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ان کو ظاہر کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے۔ اب یاد رکھنے، اپنے شوہر کے راز آپ کی امانت ہیں۔
اپنے شوہر کے راز آپ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہیں اور ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ راز ظاہر کرنا نہ صرف آپ کے رشتے کو کمزور کر دے گا بلکہ آپ کی زندگی میں مشکلات کو بڑھا دے گا۔ اپنے الفاظ میں احتیاط کریں تاکہ آپ کے رشتے محفوظ رہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پیاری بہنوں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، یہ سننے کے بعد تیسرا راز بتاتی ہوں۔ میں مثال پر غور کیجیے گا۔ ایک دریا کو دیکھو جو خاموشی کے ساتھ اپنی روانی میں بہہ رہا ہو، خاموشی کے ساتھ جس طرح وہ رواں تھا ویسے ہی بہہ رہا ہو، اپنے اندر بے شمار خزانے جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھپائے ہوئے ہو۔ یہ دریا اپنی گہرائی اور سکون کی وجہ سے مضبوط اور خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دریا کے کنارے چھید کر کے، مطلب ایک سوراخ کر کے اس کا پانی باہر نکالنے لگے تو نہ صرف دریا کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر چھپے خزانے بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان خزانوں کو لوٹ لیتے ہیں، کچھ ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور دریا آخر کار اپنی عظمت کو کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو، شوہر کی مالی حالت اور راز اس دریا کے خزانے کی مانند ہیں۔ اگر تم نے ان رازوں کو گھر سے باہر نکالا، کسی تیسرے انسان کو بتایا، تو تمہارا رشتہ بھی اس دریا کی طرح اپنی مضبوطی اور سکون کھو دے گا، اور جو عزت تمہاری حفاظت میں تھی وہ دوسروں کے قدموں تلے روند دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے راز کی۔ تیسرا راز اپنے شوہر کی نجی باتیں، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں اور عادتیں دیور کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، شوہر اور بیوی کا رشتہ اعتماد پر قائم ہے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی نجی عادتیں یا باتیں دیور کے سامنے ظاہر کی تو یہ نہ صرف آپ کے شوہر کی عزت کو نقصان پہنچائے گا بلکہ دیور کے دل میں غیر ضروری خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ شوہر کی نجی عادتیں اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا ذکر کرنا دوسروں کے سامنے رشتوں کی حدود کو توڑنے کے برابر ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور گھر کا سکون ختم کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے راز کی۔ چوتھا راز اپنے شوہر کے اور دیور کے درمیان اختلافات کو ظاہر نہ کرنا۔ مطلب آپ کے شوہر اور آپ کے دیور کے درمیان جو اختلافات تھے، اب شوہر کے سامنے جا کر اپنے دیور کو جھوٹا کرنا، دیور کے سامنے بیٹھ کر شوہر کو جھوٹا کرنا، باتوں کو بڑھانا چڑھانا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ اگر شوہر اور دیور کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس میں بھابی کا کردار خاموشی اور معاملے کو سنوارنے کا ہونا چاہیے، نہ کہ بگاڑنے کا۔ اگر آپ نے دیور کے سامنے ان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو یہ نہ صرف ان دونوں کے رشتے کو مزید خراب کرے گا بلکہ آپ کو بھی الزام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ عمل شیطان کے لیے رستے ہموار کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ خاندانوں کے امن کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ شوہر اور دیور کے مسائل آپ کا میدان نہیں ہیں، انہیں خود حل کرنے دیں، آپ ان سے دور رہیں۔ اب پانچواں راز شوہر کے سامنے، جو شوہر کا راز ہے دیور کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ پانچواں راز اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیاں یا غم دیور کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ اپنی مطلب میاں بیوی کی جو زندگی کی خوشیاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، سکھ ہیں، وہ دیور کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی اور غم صرف شوہر اور بیوی کے درمیان کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کے لمحات، خواہ وہ خوشی کے ہوں یا غم کے، دیور کے ساتھ شیئر کیے تو یہ رشتوں میں بے حسی اور حدوں کی خلاف ورزی کو جنم دے گا۔ خوشیوں کا ذکر کرنا حسد پیدا کر سکتا ہے اور غم کا ذکر کرنا دیور کے دل میں آپ کے شوہر کے لیے بدگمانی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہ صرف آپ کے گھر کے سکون کو ختم کریں گی بلکہ آپ کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کی کہانی سناتی ہوں جو اپنے دیور کے سامنے ظاہر کیے گئے اپنے ان 5 رازوں کی وجہ سے جانور بن گئی، جس نے اپنے دیور کے عشق میں پاگل ہو کر شوہر کو زہر دے کر اسے جان سے مار دیا۔
پھر قدرت نے اس سے کس طرح اس کا انتقام لیا، کس طرح اسے بندر بنا کر سب کے سامنے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ ایک بار دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر عورتیں چیخ پڑیں گی، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں بھی توبہ توبہ کرنے لگیں گی۔ یہ واقعہ ان لڑکیوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو دنیا والوں کے سامنے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کہانی ایک مولوی صاحب کی ہے جنہوں نے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا۔ وہ مسجد میں لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے اور اسلام کی روشنی سے دلوں کو منور کرتے تھے، قلوب کو روشن کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، زندگی میں اور کوئی خواہش نہیں تھی، صرف ایک ہی خواہش تھی۔ وہ خواہش کون سی تھی؟ کہ ان کی بیٹی حافظ قرآن بنے، قرآن کو حفظ کرے، اپنے سینے میں سمائے۔ جب اللہ نے انہیں بیٹی کی رحمت عطا کی تو ان کے دل میں یہی دعا تھی کہ یا اللہ اس بچی کو ایسا بنا دے کہ یہ تیرا کلام اپنے دل میں محفوظ کر سکے اور دین کی خدمت کرے۔ یہ بچی جو ابھی توتلی زبان میں بات کرتی تھی، چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن کو سیکھنے لگی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو مدرسے لے جاتے جہاں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچی جو کل تک کھیلوں میں مصروف تھی آج ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کھیلتے کودتے، بیٹھتے اٹھتے، کھاتے پیتے، وقت گزر گیا۔ بچی آج چھوٹی کل بڑی۔ کہتے ہیں بیٹیاں جوان ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل ایسے ہی وہ لڑکی جوان ہو گئی۔ اس کا چہرہ روشن، آنکھیں گہری اور گفتگو نہایت مہذب تھی۔ اللہ نے اس کے حسن میں ایک خاص کشش رکھی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کے حسن پر دنگ رہ جاتا۔ مگر یہ لڑکی ہمیشہ اپنے چہرے کو حجاب میں چھپا کے رکھتی تھی، کیونکہ جو عزت دار بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے خوبصورت چہروں کو چھپا کے رکھتی ہیں، اپنے حسن کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ اب مدرسے جاتے ہوئے راستے میں کچھ لوگ اس کے حسن کے دیوانے ہو جاتے، جو بھی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا وہ بے اختیار تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ راستے کے لڑکے جو اکثر فضول باتوں میں مشغول ہوتے جب اس لڑکی کو دیکھتے تو دل ہی دل میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگتے۔ ہر کسی لڑکے کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ یہ لڑکی میری بیوی بن جائے، میری شریک حیات بن جائے۔ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ سکھایا تھا کہ بیٹی حسن عارضی ہے لیکن کردار ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لوگ تمہارے حسن کو دیکھ کر متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے علم اور تقوی سے ان کے دل میں تمہاری عزت پیدا ہوگی۔ یہ لڑکی اپنی پاکیزگی اور تقوی کے باعث پورے محلے میں مشہور ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کے حسن کی مثالیں زیادہ دی جانے لگیں۔ ہر لڑکا دل ہی دل میں خواہش رکھتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو شریک حیات بنائے، لیکن ان سب میں ایک ایسا دیوانہ بھی تھا جو اس کی محبت میں جنون کی حد تک آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ شخص جو نہایت امیر، با اختیار اور معاشرے میں بلند مقام رکھتا تھا، وہ خود سے کہتا چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے لیکن میں اپنی محبوبہ کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا کر رہوں گا۔ لیکن مولوی صاحب نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی اس شخص سے ہوگی جو اسے عزت دے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کیونکہ دولت کا غرور ہمیشہ رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جب لڑکے کو یہ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں تو نوجوان نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک نیا روپ دھار لیا۔ وہ نہایت سادہ سا لباس پہن کر ایک غریب دیندار شخص کے حلیے میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا۔ نوجوان کے انداز نے، اس کی باتوں نے، اس کے لہجے کی عاجزی نے مولوی صاحب کو بہت زیادہ متاثر کیا۔
لڑکے نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن دل کا امیر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کبھی زمانے کی گرم ہوا تک نہیں لگنے دوں گا، اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد میں محسوس کروں گا، اس کی بیماری میں اس کا سہارا بنوں گا اور ہر حال میں اسے خوش رکھوں گا۔ مولوی صاحب اس نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور یوں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ شادی کرنے کے بعد شوہر نے سہاگ رات کے لیے اپنے کمرے کے اندر قدم رکھے۔ شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا، اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے پکا یقین ہے کہ اب میری زندگی نہایت ہی خوبصورت گزرے گی۔ سہاگ رات کو شوہر نے اپنی خوبصورت اور پیاری بیوی کو ایک قیمتی موبائل گفٹ کیا۔ جو لڑکی اس موبائل کو جانتی تک نہ تھی، اس نے کبھی موبائل کو دیکھا تک نہیں تھا، یہ موبائل لڑکی کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ یہ موبائل اس کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں موبائل کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ یہ کون سی بلا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کی بیٹی تھی اور مولوی صاحب موبائل اور ٹی وی جیسے آلات کے سخت مخالف تھے۔ جیسے ہی اس نے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے موبائل کو چلانا سیکھا اور جب موبائل کی اسکرین پر نئی دنیا کھلی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی دنیا کے علاوہ بھی ایک اور دنیا موجود ہے۔ اب دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں خوشی سے رہنے لگے۔ شادی کے ابتدائی دن تھے، ہر طرف محبت اور نئی خوشیوں کا سماں تھا، لیکن بیوی نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر سے زیادہ موبائل پر وقت گزارنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ جو موبائل والی دنیا ہے، یہ دنیا بڑی ہی عجیب دنیا ہے۔ یہاں اپنوں سے زیادہ غیر اچھے لگنے لگتے ہیں اور پھر اپنے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بھی بن جاتے ہیں۔ غیر جو ہوتے ہیں ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے، لیکن اپنے دور ہو جاتے ہیں، وہ غیروں کی طرح محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اب جب شوہر نے محسوس کیا کہ اس کی محبت اس کی شریک حیات سے زیادہ، وہ اپنے شوہر سے زیادہ موبائل کی طرف نظر دے رہی ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے دبئی جا کر اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کر آؤں۔ اور اس نے سوچا کہ شاید میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ موبائل سے زیادہ شوہر قیمتی ہوتا ہے۔ اپنے دل میں اس فیصلے کو پختہ کرتے ہوئے اس نے بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کچھ دنوں کے لیے دبئی چلا جاؤں، کاروبار کی دیکھ بھال کر کے جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بیوی نے بغیر کسی جھجک یا کمی محسوس کیے فوراً جواب دیا، تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، کاروبار دیکھیں، جب دل چاہے واپس آ جائیں۔ بیوی کے یہ الفاظ شوہر کے دل پر تیر کی طرح لگے، لیکن وہ خاموش رہا اور بیوی کو الوداع کہتے ہوئے وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب پیچھے اس کے گھر میں ایک بیوی، ایک دیور اور ایک ضعیف ماں رہ گئی۔ جب شوہر غیر ملک چلا گیا تو پیچھے بیوی کا حال بدلنے لگا۔ وہ موبائل میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے نہ نماز یاد رہی، نہ اپنے باپ کی تبلیغ اور نہ ہی تو کوئی نصیحت۔ موبائل نے اسے ایک نئی دنیا میں داخل کر دیا تھا۔ وہ حافظ قرآن لڑکی جو کبھی اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرتی تھی، اب ایسی ویب سائٹس دیکھنے لگی جہاں نفسانی خواہشات کو ابھارا جاتا تھا۔ ان ویڈیوز میں دکھائے جانے والے مناظر نے اس کے دل میں شوہر کی کمی کو شدت سے محسوس کروایا۔ وہ سوچتی، کاش میرا شوہر میرے قریب ہوتا اور وہ میرے ساتھ ویسا کرتا جیسا ان ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے، لیکن شوہر تو بہت دور تھا، دبئی میں تھا۔ گھر میں صرف ایک دیور اور ماں ہی موجود تھی۔ لڑکی پہلے تو دیور کو بھائی کے نام سے بلاتی تھی، لیکن اب بھائی کہہ کر بلانا چھوڑ دیا اور اس کے نام سے پکارنے لگی۔ دیور اس تبدیلی کو محسوس کرتا، وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا جب ماں گھر پر موجود نہیں تھی۔ لڑکی نے دیور سے سوال کیا، تم میرے سامنے نظریں کیوں جھکا لیتے ہو؟ دیور نے نظریں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو۔ لڑکی مسکرائی اور بولی،
یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں تجھ سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ تیرا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا دل تجھ پر آ گیا ہے۔ تیرا جسم، تیرا قد اور تیری خوبصورتی میرے دل کو بھا گئی ہے۔ دیور حیرت اور شرمندگی کے عالم میں خاموش رہا، لیکن بھابھی کی باتوں نے اس کے دل و دماغ میں اضطراب پیدا کر دیا۔ جب دونوں دیور اور بھابھی کے درمیان یہ مکالمے چل رہے تھے تو تیسری طرف شیطان پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا اور اپنے منصوبے تیار کر رہا تھا۔ شیطان نے دیور کو ورگلایا اور کہا، چھوڑ دو اپنے بھائی کے رشتے کو، اتنی حسین بھابھی ہے، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دو اور پھر بھابھی سے نکاح کر کے ایک خوشگوار زندگی گزارو۔ دیور جو پہلے ہی اپنے ایمان کی کمزوری کے شکنجے میں تھا، وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ وہ شیطان جو ہمیشہ آسان راستہ دکھاتا ہے لیکن انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دیور نے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی جی آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا کروں، بھائی کا ڈر رہتا ہے۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، محبت میں انسان موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا بھائی جب راستے سے ہٹ گیا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ دیور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے۔ دونوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ کس طرح شوہر کو جان سے مار دیا جائے۔ یہ منصوبہ بن ہی رہا تھا کہ اسی دوران اوپر سے ساس آ گئی۔ ساس کے آتے ہی دونوں فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور خاموش ہو گئے، معاملے کو ٹالنے لگے۔ اگلے دن لڑکی نے ڈرامہ رچایا کہ وہ بہت بیمار ہے۔ اس نے اداکاری کے ذریعے سب کو پریشان کر دیا، دیور کو بھی پریشان کیا اور اپنی ساس کو بھی پریشان کر دیا۔ دیور کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا اور ماں سے کہتا، امی جی بھائی کو فوراً بلائیے، بھابھی جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ماں جو پہلے ہی اپنی بہو کی بیماری سے فکر مند تھی، بیٹے کو فون کر کر مجبور کرنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اے میرے بیٹے، جس بیوی سے تو بہت محبت کرتا ہے، تیری وہ بیوی بیمار ہے۔ جب شوہر نے اپنی ماں کا پیغام سنا تو محبت کرنے والا شوہر بیوی کی بیماری کی خبر سن کر پریشان ہو گیا۔ شوہر نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیمار بیوی کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر وہ اپنے گھر پہنچ آیا۔ گھر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ بیوی بستر پر لیٹی ہوئی ہے، چہرے سے بیمار اور کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ شوہر جو اپنی بیوی کی بیماری سے بے حد پریشان تھا، اس کے علاج معالجے میں دن رات لگا رہا، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت کی جگہ نفرت بھری ہوئی تھی اور وہ شوہر سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کی سازش کر رہی تھی۔ ایک دن جب شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، بیوی نے دیور کو اپنے قریب بلایا اور کہا، کیوں نہ کہیں سے زہر لے آؤ، میں کھانے میں ملا کر اپنے شوہر کو زہر دے دوں گی تاکہ یہ مر جائے اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ دیور جو پہلے ہی شیطان کے جال میں پھنس چکا تھا، بھابھی کی بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ دیور جلدی سے کہیں گیا اور زہر کا انتظام کر لیا اور پھر بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیا، ساتھ ہی کہا، جلدی سے اپنا کام ختم کرو، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر زندگی گزاریں گے۔ ایک دن شوہر کمرے میں کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور بیوی کمرے کے اندر اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے زہر کو دودھ کے گلاس میں ڈالتے ہوئے خود سے کہا کہ آج میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دودھ کے اندر اس نے وہ زہر ملایا اور وہی دودھ اٹھا کر اپنے شوہر کو دے دیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، اے میرے سرتاج، یہ دودھ پی لو، کل بھی تم نے کچھ نہیں پیا تھا۔ دودھ کے بغیر صحت خراب ہو جاتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو۔ شوہر جو اپنی بیوی کو محبت کرتا تھا، اس کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کو محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی اور اس کا ہاتھ تھامنے والی سمجھتا تھا، مسکرایا اور گلاس کو اس کے ہاتھ سے لے کر وہ گلاس جو تھا وہ پورے کا پورا پی گیا۔ اس میں دودھ تھا، زہر ملا دودھ، لیکن وہ جانتا نہیں تھا۔
اس نے پورے کا پورا دودھ پی لیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور دونوں میاں بیوی اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک شوہر نے ایک دکھ بھرے لہجے میں کہا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کے اندر چھریاں چل رہی ہوں، خدارا جلدی کرو، کسی ڈاکٹر کو لے آؤ۔ بیوی جو اپنے شوہر کے مرنے کی امید میں تھی، دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن ظاہری طور پر فکر مند نظر آتے ہوئے بولی، اچھا میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیوی کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا کہ کہیں اس کا شوہر باہر نہ نکلے، اندر ہی تڑپتا رہے۔ اس کے بعد وہ سیدھی دیور کے پاس گئی جو اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ماں اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں کیسی سازش پروان چڑھ رہی ہے۔ بیوی نے دیور کو اشارہ کیا اور دیور باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، مبارک ہو، ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، تمہارا بھائی آج رات مر جائے گا اور ہم آزاد زندگی جئیں گے۔ اب بیوی ادھر اپنے دیور کو مبارکباد پیش کر رہی تھی، ادھر شوہر کمرے کے اندر درد سے تڑپ رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا۔ آخر کار درد کی شدت نے شوہر کی سانسیں چھین لی اور ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ جب بیوی واپس کمرے میں آئی تو شوہر کی موت کا منظر دیکھ کر خوش ہو گئی۔ شوہر کا بے جان جسم بستر پر پڑا تھا اور کمرے میں عجیب سا سکوت طاری تھا۔ بیوی نے شوہر کے مردہ جسم کو دیکھ کر خوشی سے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ چبھنے والا کانٹا ختم ہو گیا ہے، اب مجھے میری محبت سے کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ دیور کو خوشخبری دینے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی، اچانک کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ بیوی کے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز گونجی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کی محبت کا خون کیا، اب تمہارے انجام کا وقت آ چکا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی بیوی کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، اس کا جسم عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند لمحوں بعد وہ بندریا کی شکل اختیار کر گئی۔ دوسری طرف دیور جو باہر کھڑا اپنی کامیابی کا انتظار کر رہا تھا، بھابھی کی چیخوں کو سن کر کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھا کہ سامنے ایک بندریا بیٹھی تھی اور بستر پر اس کے بھائی کا مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ دیور نے بندر کی طرف دیکھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی بھابھی ہے یا بندریا ہے۔ اچانک دیور کے دل میں خوف اور پچھتاوے کا طوفان اٹھا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا، لیکن باہر نکلتے ہی اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرتا اتنا ہی زمین اسے نگلتی جاتی۔ چند لمحوں کے بعد اس کا پورا جسم زمین کے اندر داخل ہو گیا، صرف ایک سر تھا جو باہر رہ گیا تھا۔ وہ چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں پکار سن کر بوڑھی ماں ڈر کر جاگی اور تیزی سے باہر نکلی۔ باہر آ کر جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس منظر نے ماں کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا ایک بیٹا زمین میں دفن ہو چکا تھا، اس کا صرف سر باہر نکلا ہوا تھا اور وہ فریاد کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر ماں کی چیخیں نکل گئیں، لیکن بے بسی کے عالم میں وہ کچھ نہ کر سکی۔ دیور کی آواز مسلسل گونج رہی تھی اور اس کی ماں بے اختیار اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، کیونکہ ماں کا دل ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے۔ پھر ماں تیزی سے بڑے بیٹے کی کمرے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بندریا بیٹھی تھی۔ ماں پہلے تو ڈر گئی اور پھر چیخ کر بولی، یہ بندریا میرے بیٹے کے کمرے میں کیسے آئی؟ ماں نے ہمت کر کے بندریا کے قریب جا کر اپنے بیٹے کا بستر دیکھا۔ جب اس نے بیٹے کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ ششدر رہ گئی، اس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ ماں کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ چیخنے لگی، ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بیٹے کو کس نے مار دیا؟ اسی دوران بندریا
ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی، رو رو کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ماں اس منظر کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے دل میں خوف اور غم نے گھر کر لیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور ماں نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر گلی میں آواز دی، گلی محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ ماں چیخ کر کہنے لگی لوگو میرا گھر تباہ ہو گیا۔ بوڑھی ماں کی یہ چیخو پکار سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے کمرے میں جا کر وہ منظر دیکھا جو ان کی عقل کو معاف کر دینے والا تھا۔ ایک طرف ایک بے جان شوہر کا جسم تھا اور دوسری طرف ایک بندریا جو اس کے قدموں میں بیٹھی معافیاں مانگ رہی تھی۔ یہ عبرتناک مناظر دیکھ کر سب لوگ کانپنے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ جب محلے والوں نے یہ کہا کہ لڑکی کے والد کو بلاؤ تو کچھ لوگ فوراً مولوی صاحب کو بلانے چلے گئے۔ مولوی صاحب جو ایک نیک دیندار اور پرہیزگار انسان تھے، اپنی بیٹی کی بگڑی ہوئی حالت کا سن کر حیران رہ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے اور اپنی بیٹی کو بندر کی شکل میں دیکھا تو ان کے قدم لرزنے لگے، وہ رونے لگے، سر پکڑ پر زمین پر بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دی تھی، اس کی اچھی تربیت کی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک باپ کی نظر ساتھ ہی پڑے موبائل پر پڑی۔ موبائل کو جیسے ہی باپ نے کھول کر دیکھا تو جو ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کے دل کو چیر کر رکھ دینے والا منظر تھا۔ موبائل کے اندر بیٹی کے دیور کے ساتھ غلیظ ویڈیوز موجود تھیں، وہ لمحات جو رات کی تنہائیوں میں گزرے تھے سب موبائل میں قید تھے، مطلب ویڈیوز موجود تھیں۔ مولوی صاحب کا چہرہ غم اور شرمندگی سے جھک گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ وہی بیٹی ہے جسے میں نے دین کی روشنی سے روشناس کرایا تھا، لیکن اس موبائل نے میری حافظ قرآن بیٹی کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ مولوی صاحب نے موبائل کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ تو نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ آج میری بیٹی کا انجام ہر عورت کے لیے سبق ہے جو بھی اپنے دیور کے ساتھ غلط کام کرتی ہے، جو ان کے ساتھ غلط باتیں کرتی ہے، جو ان کے ساتھ غلط لمحات گزارتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو لڑکا فوت ہو چکا تھا، لڑکی کا شوہر جو تھا، اس کو دفن کرنے لگے۔ جب اس کی تدفین مکمل ہوئی تو سب لوگ اس کے گھر واپس آئے جہاں وہ دیور مٹی کے اندر دھنسا ہوا پڑا تھا۔ وہ اب بھی معافی کے لیے چلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بوڑھی ماں جس کی زندگی کا سب کچھ اجڑ چکا تھا، اپنے آخری بیٹے کی حالت پر ترس کھا کر کہنے لگی اے محلے والوں سنو، میرے بھائیوں سنو، میری دنیا تباہ ہو چکی ہے۔ میری بہو جو کبھی میری عزت اور خوشی تھی آج بندر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور اب یہ بیٹا مٹی میں دفن ہو کر معافی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن دعا کرو کہ اللہ مٹی کو حکم دے اور میرا بیٹا اس قید سے آزاد ہو جائے، کم از کم ایک سہارا ہی بچ جائے۔ آہستہ آہستہ مٹی نے اس شخص کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور وہ مکمل طور پر باہر نکل آیا۔ وہ باہر آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا اے میری ماں مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ماں نے بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے بیٹے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن جو گناہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تجھ سے ضرور لے گا۔ قیامت کے دن وہ تجھ سے انصاف طلب کرے گا، لیکن یاد رکھ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابھی اللہ سے معافی مانگ لے تاکہ وہ تجھے معاف کر دے۔ کبھی بھول کر کے بھی ایسا گناہ دوبارہ مت کرنا، ورنہ تمہارا انجام دوبارہ سے ایسا ہی ہوگا بلکہ اس سے بھیانک ہوگا۔ اور مولوی صاحب اپنی بیٹی کو کھینچتے ہوئے محلے والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اگر کوئی شخص چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرے گا تو وہ اس انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ لوگ اس عبرتناک منظر کو دیکھتے ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ تو اے میری بہنوں یہ تھے وہ 5 گناہ
یہ وہ 5 راز جو اپنے شوہر کے بھائی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اگر تم اپنے شوہر کے سامنے مطلب شوہر کے بھائی کے سامنے اپنے دیور کے سامنے یہ 5 راز ظاہر کرو گی تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی بہت زیادہ بھیانک ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔